ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر آسان تفسیر قرآن سبسکرائب کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیک وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم يلحقوا بهم من خلفهم اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، میں نے جن آیات کو تلاوت کیا ہے وہ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 170 اور آیت نمبر 171 ہے۔ اس سے اوپر والی آیت یعنی آیت نمبر 169 کے اندر ہم یہ سن چکے کہ اللہ رب العزت نے شہیدوں کے حوالے سے یہ حکم عطا فرمایا تھا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ گمان نہ کرو، مردہ نہ کہو۔ یہ بات تو اللہ رب العزت نے دوسرے پارے میں فرما دی کہ انہیں مردہ نہ کہو۔ یہاں کیا ہے، کہنے کی بات تو دور ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انہیں مردہ خیال بھی نہ کرو، بلکہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہیں انہیں وہ تو اللہ کے نزدیک زندہ ہیں، اور ایسے زندہ ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ اور اسی آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے ان شہیدوں کو سبز پرندوں کے جسم عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت نے انہیں ایسی نعمتوں سے نوازا کہ وہ جنت کے اندر نہروں پر سیر کرتے ہیں، وہاں جہاں چاہتے ہیں آتے جاتے ہیں، جو چاہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں۔ ایسی نعمتوں سے اللہ نے انہیں نوازا، اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ ہم تو زندہ ہیں، ہمارے جو بھائی دنیا میں پیچھے رہ گئے ہیں انہیں کون بتائے گا کہ ہم مرے نہیں ہیں، بلکہ ہم تو زندہ ہیں، اور اللہ نے ہمیں اس طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ میرے بندو، جو دنیا میں تمہارے بھائی رہ گئے ہیں ان تک خبر میں پہنچاؤں گا۔ اور پھر اللہ نے وہ آیت نازل فرمائی اور بتایا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں انہیں مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، اور ایسے زندہ ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ تو ان کی عظمت و شان بیان ہوئی، اور مزید ان کے فضائل بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وہ شہداء یعنی جو شہید ہوئے ہیں وہ اس پر خوش ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، یعنی جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، جو انعام و اکرام سے انہیں نوازا ہے، وہ اللہ کے اس فضل پر خوش ہیں، اور اپنے پیچھے رہ جانے والے اپنے بھائیوں پر بھی وہ خوش ہیں، یعنی جو ان کے دنیا میں پیچھے رہ گئے جو بھائی ہیں، جو ان کے پڑوسی ہیں یا دیگر مسلمان جو دنیا میں ہیں، وہ ان پر بھی خوش ہیں کہ وہ بھی اپنے ایمان پر ثابت قدم ہیں، اور اگر وہ بھی اللہ کی راہ میں اگر اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے تو اللہ رب العزت انہیں بھی اس طریقے کی انعام و اکرام سے نوازے گا۔ وہ اس پر خوش ہیں، وہ اس بات پر خوش ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے جو دیا ہے وہ اس پر بھی خوش ہیں، اور اپنے پیچھے رہ جانے والے اپنے بھائیوں پر بھی وہ خوش ہیں جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں، یعنی ابھی وہ شہید نہیں ہوئے ہیں۔
کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ شہدائے کرام کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، انعام و احسان، اعزاز و اکرام اور موت کے بعد اعلیٰ قسم کی زندگی دیے جانے پر خوش ہیں۔ خوش ہونے کا کیا مطلب ہے کہ وہ جو شہید ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے جو انہیں انعام دیا ہے، سبز پرندوں کے جسم دیے ہیں، جنت کی نعمتیں دی ہیں، اس طریقے سے نوازا ہے کہ وہ جہاں چاہتے ہیں آتے جاتے ہیں، تو جو اللہ کی طرف سے اعلیٰ قسم کی انہیں زندگی ملی ہے وہ اس پر خوش ہیں۔ نیز اس پر خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا مقرب بنایا ہے، اللہ نے اپنا مقرب بنا لیا ہے اور جنت کا رزق اور اس کی نعمتیں عطا فرمائی ہے، جنت کی منزلیں حاصل کرنے کے لیے شہادت کی توفیق عطا فرمائی، اور اس بات پر بھی وہ خوش ہیں کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر انہیں شہید ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اسی وجہ سے تو اللہ نے اسی شہادت کی بدولت انہیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، تو جو شہادت کی توفیق اللہ نے ہی تو عطا فرمائی، تو وہ اس بات پر بھی خوش ہیں کہ اللہ نے انہیں شہادت کی توفیق عطا فرمائی۔ نیز وہ اس بات پر بھی خوشی منا رہے ہیں کہ ان کے بعد دنیا میں رہ جانے والے ان کے مسلمان بھائی دنیا میں ایمان اور تقوی پر قائم ہیں، زندہ تو ہیں، نعمتیں بھی کھا رہے ہیں، مگر خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ کیسے زندہ ہے شہید کہ نعمتیں بھی کھا رہے ہیں اور جو شہادت انہیں ملی ہے اس پر بھی خوشی منا رہے ہیں، اور اس بات پر بھی خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمارے دیگر بھائی جو دنیا میں ہیں وہ ایمان پر قائم ہے، ثابت قدمی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور اگر انہیں کی دنیا میں کہیں موقع مل جائے جنگ کرنے کا تو وہاں وہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں گے، وہ اس بات پر بھی خوش ہیں، اور ایمان و تقوی پر جو ان کے بھائی قائم ہیں وہ اس پر بھی خوش ہیں۔ جب وہ شہید ہو کر ان کے ساتھ ملیں گے وہ بھی ان کرم نوازیوں کو پائیں گے، جو دنیا میں رہ گئے ہیں اگر وہ بھی شہید ہو کر جب ان سے ملیں گے تو اللہ رب العزت انہیں بھی اسی طریقے کے انعام و اکرام سے نوازے گا، اور قیامت کے دن امن اور چین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور یہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوں گے، قتل کیے جائیں گے، قیامت کے دن امن کے ساتھ، چین اور سکون کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ مزید اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور وہ اللہ کی نعمت اور فضل پر خوشیاں منا رہے ہیں، اور اس بات پر کہ اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں فرمائے گا، اور وہ اس بات پر بھی خوش ہیں کہ یقیناً جو انہوں نے اللہ کی راہ میں جو قربانی پیش کی ہے، زخم کھائے ہیں، اللہ کی راہ میں وہ شہید ہو گئے ہیں، تو اللہ نے ان کے خون کا جو بدلہ ہے وہ ضائع نہیں فرمایا، بلکہ اس کے بدلے میں اللہ نے انہیں بہتر جزا عطا فرمائی ہے، اور یقیناً اللہ کی ذات وہ ہے جو اللہ رب العزت کسی کا اجر ضائع نہیں فرماتا، تو وہ اس بات پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ شہداء اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی نعمت پر خوشیاں مناتے ہیں، اور ان کے ہر زخم کے بدلے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارشیں ان پر نازل ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جس قسم کی بھی تکلیف اٹھاتا ہے اللہ رب العزت اس تکلیف کا بدلہ اسے ضرور عطا فرماتا ہے، آج نہیں، دنیا میں نہیں تو قیامت میں عطا فرمائے گا، قیامت میں نہیں تو قیامت کے بعد جنت کی صورت میں اللہ رب العزت اس کا بدلہ عطا ضرور فرمائے گا، مگر اجر کسی کا ضائع نہیں فرماتا۔ اب شہداء کے کچھ فضائل ہیں، سماعت فرما لیں کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے کر قربان ہو جاتے ہیں ان کی کیا فضیلتیں ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی کے راہ خدا عز و جل میں زخم لگا وہ روز قیامت ویسا ہی آئے گا جیسا زخم لگنے کے وقت تھا، یعنی جس کسی کو بھی اللہ رب العزت کی راہ میں چھوٹی سی بھی تکلیف ہوئی یا زخم لگا تو کل قیامت کے دن وہ اسی طرح
آئے گا جیسا کہ زخم لگنے کے وقت وہ تھا، اس کے خون میں خوشبو مشک کی ہوگی اور رنگ خون کا ہوگا. یعنی اس کا خون تو ضرور ہوگا، رنگ بھی ہوگا، مگر اس کے اندر خوشبو مشک کی ہوگی. اللہ رب العزت انہیں یہ شان عطا فرمائے گا قیامت کے دن. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کو قتل سے تکلیف نہیں ہوتی مگر ایسی جیسی کسی کو ایک خراش لگے. یعنی جو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو شہادت کے وقت جتنے بھی زخم انہیں لگتے ہیں یا ضربیں لگتی ہیں انہیں ذرا سی بھی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، بس اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے کسی کو ایک چھوٹی سی خراش لگنے پر ہوتی ہے، بس اتنی تکلیف محسوس ہوتی ہیں. ورنہ جو قتل ہوتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں انہیں تکلیف محسوس نہیں ہوتی. یہ ان کو اللہ رب العزت شان عطا فرماتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہید کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے. یعنی شہید کے لیے یہ فضیلت ہے کہ جو اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے تو اسی کے بدلے میں اللہ رب العزت اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے سوائے قرض کے. کہ قرض کا گناہ، قرض معاف کسی کا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے. بندہ جب تک معاف نہیں کرتا اس وقت تک اللہ رب العزت بھی معاف نہیں کرتا. جو جس کام کا تعلق یا جس گناہ کا تعلق، جس جرم کا تعلق اللہ رب العزت کی نافرمانی سے ہے تو وہ اللہ کے فضل پر ہے. اللہ چاہے تو اسے بخش دے اور اللہ چاہے تو اس عدل فرما کر اس کی پکڑ فرما لے. مگر جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، بندوں سے جس کا تعلق ہے، تو اس کے متعلق یہ ہے کہ جب تک وہ بندہ اس کو معاف نہیں کرتا اس وقت تک اللہ بھی بندے کو معاف نہیں کرتا. اگر کسی کا قرض باقی ہے، کسی نے کسی پر تہمت لگائی ہے، یا کسی نے بلا وجہ کسی کو ستایا ہے، یا کسی پر ظلم کیا ہے، جس کا تعلق بندوں سے ہے، جب تک بندہ معاف نہیں کرتا اللہ بھی معاف نہیں کرتا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں جانے کے بعد شہید یہ تمنا کرے گا کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے اور 10 بار اللہ کے راستے میں میں قتل کیا جاؤں. یعنی کتنی لذت محسوس ہوتی ہوگی شہید کو شہادت کے وقت کہ وہ یہ تمنا کرے گا کہ میں بار بار دنیا میں جاؤں اور 10 مرتبہ اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، قتل کیا جاؤں. تو یہ اللہ اس کو مرتبہ عطا فرمائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میری یہ تمنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کروں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر جہاد کروں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر جہاد کروں، پھر شہید کیا جاؤں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری یہ تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں اور ایسا جہاد کروں کہ اس جہاد میں میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر میں جہاد کروں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر میں جہاد کروں، پھر شہید کیا جاؤں. یعنی کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہوگا شہید کا کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. جب نبیوں کے امام نے یہ کہا ہو کہ میری یہ تمنا ہے کہ میں شہید کیا جاؤں تو پھر اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ خود اللہ کے رسول نے اس کی تمنا ظاہر کی ہے. تو شہادت یقیناً بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے. حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا مانگی اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور مجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں وفات نصیب فرما. یہ صحابی رسول کی تمنا ہے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور موت بھی اپنے نبی کے شہر میں عطا فرما. تو اس طریقے کی دعا کرنا یہ صحابی کا طریقہ ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے کی دعا کیا کرتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم بھی
دعا مانگنے کا اللہ نے اگر سلیقہ عطا فرمایا ہے تو اس طرح دعا مانگے کہ اللہ ہمیں ایمان والی موت عطا فرما، شہادت کی موت عطا فرما، اور مدینہ طیبہ میں موت عطا فرما، جنت البقیع میں مدفن عطا فرما۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہی سنی باتوں پر ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم ارزقنا تلاوت القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔